فائرنگ تو سے نو ٹو ایریل فائرنگ کو برائے مہربانی بڑھ چڑھ کر سب اس میں حصہ لیں ابھی سے ہی. اور اس کو میں چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ سے نو ٹو ایریل فائرنگ جو ہے اس مہم کو آپ شروع کریں تاکہ کہیں پہ بھی یہ نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے صبح کو بھی ایک سوشل میڈیا پہ پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نیو ایئر منائیں لیکن یہ ایریل فائرنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے جو ہے کسی کی بھی قیمتی جان کو نقصان ہو سکے. تو انہوں نے تو آج سے نو ٹو ایریل فائرنگ کی مہم کا آغاز کیا. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ تمام لوگ جو ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. دوسری بات 2-3 ایشوز ہیں, میں جلدی سے دوسرا ٹاپک بھی شروع کر لوں گا. ریڈ لائن BRT, اس پہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مختلف بیانات آ رہے ہیں. میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ریڈ لائن BRT پہ دن رات کام چل رہا ہے اور جتنی بھی پاسبلٹی ہے, جتنی بھی اویلیبل پاسبلٹی ہے اس کے ذریعے کام چلتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی آ کے ادارہ, دنیا کی کوئی بھی فرم آ کے اس کا آڈٹ کروا لے کہ حکومت کی جانب سے, سندھ حکومت کی جانب سے میں خاص طور پہ کہوں گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہ ہی سندھ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ڈیلے ہے. ہاں ایشوز ہیں کیونکہ آپ کو پتا چلے K4 کا منصوبہ ہے کتنے سالوں سے چل رہا ہے کیونکہ ایشوز چلتے ہیں نا, کبھی ڈیزائننگ کے ایشوز تھے, کبھی کوئی اور ایشوز تھے. تو اس لیے ریڈ لائن BRT میں بھی ایشوز ہیں اور وہ ایشوز کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اگر میں کسی کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو میں یہ جو 9 مہینے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس 9 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک بھی کام نہیں ہو سکا اور اس میں کہیں کہیں ہمارے کچھ افسران کی بھی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کوتاہی نااہلی تھی. میں بدنیتی نہیں کہوں گا لیکن کوتاہی نااہلی تھی, وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ ہم نے کام شروع کیا اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سے پہلے ہم نے کیبنٹ میں ایک ڈیسیجن لیا اس پر, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے کیبنٹ کا آخری دن تھا تو ہم نے ایک ڈیسیجن لیا. انفارچونیٹلی کچھ میں سمجھوں گا کہ نااہل افسران نے اس کیبنٹ کے منٹس کو غلط انٹرپریٹ کیا اور ہم نے, مجھے یاد ہے پرسنلی ہم نے خود ان افسران سے بات کی تھی, یار یہ ہمارا لاسٹ ڈے, آپ اس کے کیبنٹ کے منٹس کو ایز اٹ از آپ نوٹ کرنا, آپ غلط کوئی تشریح نہیں کر دینا. انہوں نے غلط تشریح کی جس کی وجہ سے 9 مہینے وہ الگ ڈیلے ہوا. پھر اس وقت جو بھی تبادلے ہوئے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کام کو پرولونگ کیا. اور پھر جب پہلی کیبنٹ کی میٹنگ تھی, جب ہماری 2024 کے الیکشن کے بعد, تو پہلی کیبنٹ کی میٹنگ پہ وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ ACS PND تھے, انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ جی اس کو ری ٹینڈر کریں اس پروجیکٹ کو. تو میں نے کہا اس وقت کیبنٹ کو, میں نے کہا کہ جی اگر آپ ری ٹینڈر کریں گے تو کم از کم انٹرنیشنل ٹینڈر سال آپ کا اور ضائع ہوگا. اور کہا کہ جی یہ پروجیکٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا نہیں, یہ پروجیکٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اپنے سارے ایفرٹس یوز کیے اور ہم نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا. مجھے پتا ہے کہ میں نے کہا کہ چیلنجز ہیں, چیلنجز مختلف قسم کے ہیں. اس پہ میں آپ کا زیادہ ٹائم اس لیے ضائع نہیں کروں گا کیونکہ پھر یہ آپ کی تھوڑی آپ کا ٹائم, خاص طور میڈیا کا ٹائم قیمتی ہے. لیکن مجھ سے کسی نے بھی اس پہ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, کسی قسم کا کوئی آڈٹ ہو, کسی قسم کا کوئی احتساب ہو, ہر چیز کے لیے ہر کمیشن کے سامنے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی بھی ڈیلے سندھ گورنمنٹ کا اور ٹرانسپورٹ محکمے کی جانب سے نہیں ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, ٹرانسپورٹ محکمے کی جانب سے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں وہ سب استعمال ہو رہے ہیں. پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر ہونا ہے وہاں سے. جب یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر ہونا ہے تو یوٹیلیٹیز ساری میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کچھ پروونشل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, انہوں نے اپنی یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنی ہے. کہیں ہم نے کے الیکٹرک کے اگر پول شفٹ ہونے تو ہم نے کے الیکٹرک کو کہا کہ بھائی پول شفٹ کرنے کے لیے ہم پول شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ان کو بلینز آف روپیز سے حکومت پے کر رہی ہے یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس یہ تاریں ہیں جو یہ باہر سے منگانی پڑیں گی, وہ تاریں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس طریقے سے اب K4 کی لائن جو ہے, K4 کی لائن کا 96 انچ کا پائپ جو ہے اس بالکل BRT کے سینٹر میں آ رہا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باقی جس طرح لوگ ادارے کرتے ہیں کہ میں جی ابھی بولوں روڈ بنا لو اور بعد میں جیسے ہی کام شروع ہوگا بس چلنا شروع ہو جائیں گی تو ہم پھر کھو دیں گے کیونکہ ہمیں پھر K4 کی لائن ڈالنی ہے. اس طریقے کے ڈیزائننگ کے چیلنجز ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے, بیچ میں خالد بن ولید روڈ پہ اس کے نمائش کے پاس شو روم والے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے آپ کے یہ لائن بننے سے ہمارے شو روم کی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گی, ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. تو وہ لوگ پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس گئے. انہوں نے کہا, ہم نے کہا نہیں, ہمیں پرائورٹی دینی اس پروجیکٹ کو, اس پروجیکٹ کی کاسٹ کو. ہم یہ ایک ایک آدمی کی فرمائش پہ بیٹھ کر ہم اپنی کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے
ایئرپورٹ پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا, ایئرپورٹ پہ افسوسناک واقعے کی وجہ سے اب وہاں پہ سول ایویشن وہ اس ایریا میں کام کرنے نہیں دے رہی ہے, اب وہ بیٹھ کے بھی ہمیں میٹر ریزالو کرنے ہیں. اسی طریقے سے جو بلڈنگ مٹیریل ہے, آپ کو پتا ہے کہ جی کراچی میں ٹریفک کے حادثات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ہیوی ٹریفک شہر کے دن کے ٹائم پہ شہر میں نہ آئے, لیکن جتنا اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, سارا ہیوی جتنا بھی جو مٹیریل ہے وہ سارا دن آنا ہے. اب اس میں ٹریفک کے ایشوز ہے, تو میں مطلب اس پہ میں تفصیلی بریفنگ جس کو چاہیے, جس ٹی وی چینل کو چاہیے, جس شخص کو چاہیے, جس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے, جس سیاسی لیڈر کو چاہیے, میں کہتا ہوں جی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ آئیں ہم سے بات کریں. ہاں اگر ٹرانس کراچی کی یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کہیں پہ کوئی کوتاہی ہوگی تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر کچھ اور اداروں, پہلے ہمارے پاس کا ڈیپوز کی پوزیشن کا ایشو تھا, اس کو وہ تھا, پھر ہمارے پاس جو ہے پوزیشن کا ایشو تھا, بایو گیس پلانٹ کا, پھر مختلف ایشوز ہیں. تو سارے ایشوز کو ہم لوگ دن اور رات محنت کر کے کر رہے ہیں, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک نیتی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہم کر رہے ہیں. یہی کانٹریکٹر, یہی کام ہمارا جام صادق برج جو ہے وہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. جام صادق برج میں بھی یہی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کا جو کام کر رہا ہے. اب وہ جام صادق برج ہمیں 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 2025 کے مارچ اپریل کے بیچ میں آپ کو جام صادق برج ہینڈ اوور کروں گا کراچی کے لوگوں کو, کہ ہم ٹائم سے پہلے کام کریں گے. ان کو میں نے کہا کہ جی 3 شفٹوں میں کام ہوگا. اب اس میں بھی اب ٹیکنیکل چیزیں, اب ظاہر انہوں نے کہا کہ جی کنسلٹنٹ کے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے, ہمارے پاس فورن کنسلٹنٹس ہیں دونوں پروجیکٹ پہ. ہمیں ایک اور بھی ہمیں ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے فورن کنسلٹنٹس ہیں. اب ان کنسلٹنٹس کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا, وہ انہوں نے وہ ایک پروسیجر سے ان کے ساتھ وہ سلیکٹ ہوئے, اور سارے فورنر کنسلٹنٹ ہیں جنہوں نے لوکل کنسلٹنٹ کے ساتھ جے وی کی ہوئی ہے. اب ان کی اویلیبلٹی, کبھی ان کے ایشوز, کبھی ان کے نخرے, تو سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. لیکن ہم جہاں ہمیں رائٹ آف وے کا ایشو نہیں ہے, جہاں پہ ہمیں یوٹیلیٹیز کی ٹرانسفر کا ایشو نہیں ہے, جہاں پہ ہمیں کوئی لینڈ کا کوئی اور ڈسپیوٹ نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹائم سے پہلے چیزیں کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ جی بہت زبردست اسپیڈ سے کام چل رہا ہے. یس چیلنجز ہیں, لیکن کیا چیلنجز کو دیکھ کے ہم پروجیکٹ بند کر دیں؟ کیا چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لیے اگلے 100 سال کی پلاننگ پہ بن رہے ہیں پروجیکٹس. یہ اگلے 100 سال کی آپ کی یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس پراپر بی آر ٹی سسٹم ہوگا, اور وہ پراپر بی آر ٹی سسٹم آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے ایک سہولت ثابت ہوگی. اس کے لیے اس ویژن کو دیکھتے ہوئے ویژن سندھ کے حساب سے وہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. اور پروجیکٹس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دی جائے. باقی اگر کسی نے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے تو وہ اس کو میں منع نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کر دوں کہ جس کو بھی آ کے بریفنگ چاہیے ہم بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ تیسرا ایشو وچ از اگین میں سمجھتا ہوں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں خطاب کیا, میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان کے لیے اہم ترین ایشو ہے. اور اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, جو کہ حقیقت ہے اور ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے, کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی, اور اس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے پاکستان کی طرف